نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الانات من الله والعجلة من الشيطان او كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کاموں کو متانت اور اطمینان سے انجام دینا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور جلد بازی کرنا شیطان کے اثر سے ہوتا ہے۔ یعنی ہر ذمہ داری کو اطمینان سے اچھے طریقے سے انجام دینے کی عادت ایک پسندیدہ عادت ہے، محمود ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نصیب ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث مبارکہ ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو دو عادتیں بہت پسند ہیں، ایک بردباری، غصے سے مغلوب نہ ہونا، اور دوسرا فرمایا جلدی نہ کرنا، جلد بازی نہ کرنا، کام کرتے ہوئے اطمینان سے، متانات سے اور اچھے طریقے سے کرنا۔ فرمایا اطمینان اور وقار سے، اچھی سیرت سے اپنے کام کو انجام دینے کی عادت، یہ فرمایا کہ نبوت کے 24ویں حصوں میں سے ہے۔ تو اس میں ترغیب دی گئی ہے، بتایا گیا ہے کہ انسان کو اپنے کاموں کو انجام دینے میں جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ زیادہ اپنے آپ کو بندہ وہ پھرتی یا چستی، وہ تو ایک اچھی چیز ہے نیکی کے کاموں میں، اچھے کاموں میں، لیکن بعض دفعہ ہوتا ہے کہ انسان جلد بازی میں اپنا کام خراب کر بیٹھتا ہے۔ ہمارا دین اسلام ایسا پیارا دین ہے، ایک ایک چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں باتیں سکھائی اور بتائی ہیں۔ اگر ہم اس پہ عمل پیرا ہوں گے، دنیا کے اندر بھی ہماری اچھی زندگی، اچھے انسان ہم بن کے رہیں گے، دوسروں کے لیے فائدے کا سبب بنیں گے، اور اگر اس دین اسلام، دین فطرت سے ہٹ کے زندگی گزاریں گے تو خود اپنے لیے بھی پریشانی، دوسروں کے لیے بھی ہم پریشانی کا سبب بنیں گے۔ تو یہ انہی اچھی صفات میں سے، اچھی چیزوں میں سے، دین اسلام کے اندر جو خوبیاں ہیں، ان خوبیوں میں سے ایک خوبی سکھائی اور بتائی جا رہی ہے کہ جلد بازی نہ کی جائے، اور فرمایا کہ یہ جلد بازی کرنا شیطان کے اثر سے ہے، یعنی یہ ایک بری عادت ہے اور اس میں شیطان کا دخل ہو جاتا ہے، اور شیطان کے دخل سے، بری عادتوں سے ہمیں بچنے کا حکم ہے۔ تو اس طرح جلد بازی کرنے سے بھی ہمیں بچنا چاہیے، بچنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے تمام کاموں کو اطمینان سے، سکون سے، اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جلد بازی سے جو شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ اس سے بچنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا اللہ ہم سب کی تمام نیک تمناؤں کو، نیک ارادوں کو پورا فرما، تمام پریشانیوں کو ختم فرما، جائز حاجات کو، ضروریات کو اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرما، کبھی بھی کسی کا محتاج نہ فرما۔ یا اللہ پلک جھپکنے کی مقدار نفس اور شیطان کے حوالے نہ فرما، ہر لمحے، ہر گھڑی، ہر قدم پہ اپنی مدد، اپنی رحمت ہم سب کے ساتھ شامل فرما۔ یا اللہ کبھی بھی بے آسرا، بے سہارا نہ فرما۔ یا اللہ برا چاہنے والوں کی برائی سے، حاسدین کے حسد سے، ظالمین کے ظلم سے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، جادو ٹونے سے، آفات بلیات سے یا اللہ ہم سب کی، ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما، آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بنا، آنے والے وقت کو گزرے ہوئے وقت سے بہتر فرما،
ہم سب کو قرآنی، ایمانی، اسلامی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، شریعت اور سنت والی یا اللہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اس رمضان المبارک کو ہم سب کی بخشش اور نجات کا ذریعہ اور سبب بنا۔ یا اللہ جمعۃ المبارک کا برکتوں رحمتوں والا دن ہے، ہمیں زیادہ سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے اوپر اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین۔